علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم حضرات، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، عزیز بچوں، آج کے درس میں انشاءاللہ سورہ نساء سے متعلق کچھ اہم اور بنیادی باتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ سورہ نساء قرآن مجید میں ترتیب کے اعتبار سے چوتھی سورہ ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے۔ اس میں کل 176 آیتیں ہیں۔ یہ سورہ تقریباً 1.25 پاروں پر مشتمل ہے، اور اس سورہ میں عورتوں کے بہت سے اہم اور خاص مسائل بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ نساء ہے۔ نساء کے معنی عورتیں۔ قرآن مجید میں 3 سورتیں ایسی ہیں جن میں عورتوں کے مخصوص مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہی سورہ نساء ہے، اور دوسرے سورہ نور ہے، سورہ نمبر 24، اور تیسرے سورہ احزاب ہے، سورہ نمبر 33۔ سورہ نساء، سورہ نور اور سورہ احزاب میں عورتوں کے مخصوص مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سورہ کی جو پہلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تمام انسانوں کو خطاب کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو تم اپنے اس رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تم سب کو ایک ہی جان سے پیدا کیا۔ اور وہ ایک ہی جان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہلی آیت میں 2 اہم حقیقتیں بیان کی ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ تمام انسانوں کی اصل ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ ایک ہی جان سے، یعنی آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا۔ دیکھیے، اسلام کے اندر ذات پات اور رنگ و نسل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام میں ذات پات اور رنگ و نسل کا کوئی تصور نہیں ہے۔ سب آدم کی اولاد ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ بعض لوگ یہ غلط تصور لوگوں میں عام کرتے ہیں کہ اونچی ذات والے یہ دیوتاؤں کی نسل سے ہیں، دیوتاؤں کی اولاد ہیں، اور نیکی ذات کے لوگ یہ راکشش کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے خلقکم من نفس واحدہ، اس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے
اس طرح کے تمام باطل تصورات اور باطل افکار و نظریات اور خیالات کی تردید فرما دی۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کی ماں حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب حوا علیہ السلام کو کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی ہے، ان المرأۃ خلقت من ضلع، عورت یہ پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلْعِ أَعْلَاهُ، پسلی کی ہڈیوں میں سب سے ٹیڑھی ہڈی جو ہوتی ہے اوپر والی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لہذا عورت کے اندر ٹیڑھا پن ہے، فطری طور پر پیدائشی طور پر اس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لہذا اسی حال میں عورت سے فائدہ اٹھاؤ، اور اگر تم اس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ دو گے، اور توڑنا کیا ہے؟ اس کو طلاق دینا ہے، توڑنا طلاق دینا ہے۔ اس لیے بہت حکمت کے ساتھ عورت کے ساتھ زندگی گزارنے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ان دونوں کے ذریعے سے یعنی آدم اور حوا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بہت سے مرد اور بہت سی عورتیں پھیلا دی۔ اس کے بعد ایک دن آئے گا قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع فرمائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر، جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے کوئی چیز مانگتے ہو، ایک دوسرے سے معاملات طے کرتے ہو۔ آگے اللہ نے فرمایا والارحام، رشتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے ساتھ اللہ سے ڈرو، اور آگے اللہ نے کہا والارحام، رشتوں کو توڑنے سے بچو۔ دیکھیے ہماری جو رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں وہ نکاح کی بنیاد پر، شادی کی بنیاد پر رشتہ داریاں قائم ہوتی ہیں۔ نکاح کے بعد ایک آدمی کسی کا شوہر بنتا ہے، کسی کا باپ بنتا ہے، کسی کا بیٹا بنتا ہے، کسی کا دادا بنتا ہے، کسی کا نانا بنتا ہے۔ ایک عورت نکاح کے بعد کسی کی بیوی بنتی ہے، کسی کی بہن بنتی ہے، کسی کی بیٹی بنتی ہے، کسی کی دادی، کسی کی نانی، کسی کی خالہ، کسی کی پھوپھی۔ یہ جو تمام رشتہ داریاں ہیں، ساری کی ساری رشتہ داریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد نکاح ہے۔ سارے رشتوں کی شروعات، سارے رشتوں کا آغاز نکاح کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور مفسرین کرام نے لکھا ہے رشتوں کے اندر جہاں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور رشتوں کے اندر بگاڑ پیدا کرنے والی جہاں بہت ساری چیزیں ہیں، وہاں پر رشتوں کو خراب کرنے میں زبان کا بہت بڑا دخل ہے۔ رشتوں کو توڑنے میں، رشتوں کو خراب کرنے میں، آپس میں من مٹاؤ پیدا کرنے میں زبان کا بڑا اہم رول ہے۔ اس لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ یا وعظ فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ احزاب کی یہ آیتیں پڑھتے تھے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور درست بات کرو، سچی بات کہو، درست بات کہو۔ سدیدہ مفسرین نے لکھا ہے تسدید السہم سے ہے۔ تسدید السہم کا مطلب ہوتا ہے تیر کو سیدھا کرنا، تاکہ تیر ٹھیک نشانے پر لگے۔ تو جس طرح سے
تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ تیر نشانے پر لگے، اسی طرح سے ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں، جو جملے نکلتے ہیں، جو باتیں نکلتی ہیں، ہمارے جملے، ہمارے الفاظ، ہماری باتیں بھی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے۔ اگر باتیں صحیح نہیں نکلی تو اس سے لینے کے دینے پڑ جائیں گے، تو رشتوں کو خراب کرنے میں زبان کا بڑا اہم رول ہے۔ اس لیے زبان کی کما حقہ حفاظت کرنا چاہیے، سوچ سمجھ کر زبان کا استعمال کرنا چاہیے۔ مفسرین کرام نے ایک مثال دیا ہے، دیکھیے مثال کے طور پر گھر کے اندر بہو ہوتی ہے یا بیٹی ہوتی ہے، گھر کے اندر بہو ساس کو پانی لا کر دیتی ہے، چائے لا کر دیتی ہے، بہو گلاس میں پانی لے کر آ رہی ہے یا چائے لے کر آ رہی ہے، اس کو ٹھوکر لگ گئی، ٹھیس لگ گئی یا چلنے میں کچھ کوتاہی ہو گئی، جس کی وجہ سے ہاتھ سے گلاس کا پانی چھوٹ کر گر گیا، چائے کی کپ چھوٹ کر گر گئی، اب گلاس ٹوٹ گیا یا کپ ٹوٹ گیا، تو ایسی صورت میں جو ہے خطرناک ساس کا تیور دیکھیں، ساس تڑا تڑ گرنا شروع کر دیتی ہے، اندھی ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا، ایک کام بھی تم سے صحیح ڈھنگ سے نہیں ہوتا، یہ گلاس ٹوٹ گیا، کپ ٹوٹ گیا، تمہارے باپ کے یہاں سے آئے گا کیا، تمہارے گھر والوں نے کیا بھر کر دے دیا ہے، جتنا گننا ہوگا ساس گننا شروع کر دیتی ہے۔ یہ ساس کا ایک بیڈ کیریکٹر ہے، ایک برا کردار ہے۔ دوسری طرف ایک اچھی زبان والی اور حکمت والی سمجھدار ساس کا کیریکٹر دیکھیں، ساس جو سمجھدار ہوتی ہے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتی ہے۔ بیٹا آپ کو کچھ ہوا تو نہیں، آپ کو چوٹ تو نہیں لگی، آپ محفوظ ہیں نا، گلاس ٹوٹ گیا جانے دو، کپ ٹوٹ گیا جانے دو، 10-20 روپے کا سامان تھا چلے گیا، دوبارہ ہم لا لیں گے، آپ محفوظ ہیں نا، آپ کو کچھ نہیں ہوا نا۔ یہ کردار دیکھیے، دونوں کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، تمہاری شان گھٹ جاتی کہ رتبہ گھٹ گیا ہوتا، جو غصے سے کہا تم نے وہی ہنس کر کہا ہوتا۔ تمہاری شان گھٹ جاتی کہ رتبہ گھٹ گیا ہوتا، جو غصے سے کہا تم نے وہی ہنس کر کہا ہوتا۔ اس لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، لوگوں سے درست بات کہو، اچھی بات کہو، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، زبان کے غلط استعمال سے بچو۔ یہ جو زبان ہے نا، یہی زبان کبھی کبھی ہمیں امرت بھی کھلاتی ہے، اور یہی زبان کبھی کبھی ہماری درگت بھی بنوا دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ صبح کرتا ہے، صبح میں سو کر اٹھتا ہے، تو جسم کے سارے اعضاء زبان کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، اور جسم کے سارے اعضاء زبان سے گزارش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بڑی بی دیکھو، نحن بکی، ہم سب تم سے جڑے ہوئے ہیں، ان استقمتی استقمنا، اگر آپ سیدھی چلیں گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، وَإِنِ اعْوَجَجْتِ اعْوَجَجْنَا، اور اگر آپ ٹیڑھی ہو جائیں گی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ صبح میں جب ہم سو کر اٹھتے ہیں تو جسم کے سارے اعضاء، ہر انسان کے جسم کے سارے اعضاء زبان کے پاس جمع ہو کر زبان سے یہ فریاد کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ ہم سب کا کنیکشن تم سے ہے، اگر آپ سیدھی رہو گی تو ہم سب سیدھے رہیں گے، اور اگر آپ ٹیڑھی چلیں گی تو پھر ہماری خیریت نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھیں ایک بچہ شرارت کرتا ہے تو گالی زبان سے دیتا ہے، مگر استاد زبان کہتے ہیں زبان نکال، تیری زبان پر ماروں گا۔ کبھی کسی استاد کو نہیں دیکھا ہوگا کہ استاد زبان پر مارے، گالی زبان سے نکلتی ہے، مار ہاتھ کو پڑتی ہے، سر پر پڑتی ہے، پیٹھ پر پڑتی ہے، پیروں پر پڑتی ہے، چلی کون ہے؟ زبان۔ سزا زبان کو ملنی چاہیے نا،
مگر زبان کو سزا نہیں ملتی، جسم کے دوسرے اعضاء کو سزا ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وضاحت فرمائی ہے اس حدیث کے اندر، تو بننے بگڑنے میں زبان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ گھر کے بننے اور گھر کے ٹوٹنے میں زبان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے۔ اس لیے رشتوں کو بچانے کے لیے، رشتوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، صبر و ضبط کے ساتھ کام لے، صبر و ضبط کے ساتھ کام لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین حدیث بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وان ینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ جو آدمی چاہتا ہو، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے، اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے، اس کی روزی بڑھا دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتوں کو جوڑ کر رکھنا، رشتہ داروں کی طرف سے چھوٹی موٹی باتیں، چھوٹی موٹی تکلیفیں پہنچنے پر صبر کرنا، برداشت کرنا، تحمل مزاجی سے کام لینا، اس کا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت دے گا۔ یا تو 2-4 سال اللہ کی جانب سے عمر بڑھا دی جائے گی، یا عمر اتنی ہی رہے گی، مگر اللہ تعالیٰ اس عمر کو خیر و برکت والی عمر، خیر و برکت والی زندگی بنا دے گا۔ زندگی ہر اعتبار سے باعث خیر و برکت ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دوسرا فائدہ بتایا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے اللہ روزی میں اضافہ فرمائے گا۔ یا تو اللہ تعالیٰ غیب سے رزق میں اضافہ فرمائے گا، یا رزق میں اضافے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جتنا اللہ دے رہا ہے حسن و خوبی کے ساتھ اسی میں ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، اچانک آنے والے خرچوں سے اور مالی بوجھ سے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے گا۔ تو رشتوں کو جوڑ کر رکھیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کیجیے، رشتہ داروں کی طرف سے پہنچنے والی چھوٹی موٹی تکلیفوں کو بڑا مت کیجیے اور اس کو نظر انداز کرنے، اگنور کرنے کی کوشش کیجیے، صبر و ضبط سے کام لیجیے۔ اور ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھیے، گندگی کو جتنی انگلی کریں گے، گندگی کو جتنا کھکھوریں گے، بدبو اتنی بڑھتی جائے گی۔ اس لیے گندگی پر مٹی ڈال کر اس کو دفن کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ گندگی میں انگلی کرنے یا گندگی میں کاڑی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بدبو بڑھتی جائے گی، رشتوں میں کھٹاس بڑھتی جائے گی۔ معاملے کو رفع دفع کر کے اس کو وہیں ختم کر کے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھاتے رہیں۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے امن و عافیت رہے گا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ کی جانب سے ہمیں کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان نصیحتوں پر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین اس تعلق سے ہمارے اندر جو خامیاں ہوں، جو کوتاہیاں ہوں، ہم سب کو اپنی خامیوں اور اپنی کوتاہیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے تمام رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے، اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام نیک اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔